تیونی فوج کے حملوں سے لبنان مقتل میں تبدیل، صبح سے اب تک 66 افراد شہید۔ لبنانی وزیر صحت فراس ابیات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ صہیونی فورسز کے فضائی حملوں میں 50 بچوں اور 94 خواتین سمیت 558 افراد شہید ہو گئے، 1835 افراد زخمی ہیں۔ صہیونی فوج نے بیروت سمیت متعدد علاقوں پر 700 سے زائد حملے کیے۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حیفا سمیت کئی علاقوں پر درجنوں راکٹس اور میزائل برسا دیے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری، صہیونی فوج کا نصیرات متاثرین کیمپ میں ایمبولینس پر حملہ، متعدد فلسطینی شہید۔ غزہ کے علاقے خان یونس اور دیر بلا میں بھی شدید بمباری کے بعد لاشیں اور زخمی سڑکوں پر بکھرے پڑے ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,467 تک پہنچ گئی۔ مغربی کنارے سے 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مراکش غزہ میں جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی فوجی پر مقدمہ چلائے گا۔ اسرائیل کی لبنان کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی گھٹیا ترکیب، جہاز کے ذریعے خطرناک لیفلیٹس کا پھیلاؤ۔ حزب اللہ کے میڈیا آفس کے مطابق اسرائیل لبنان کی مشرقی وادی بیکا میں انتہائی خطرناک بار کوڈ والے لیفلیٹس گرا رہا ہے۔ فون کے ذریعے کوڈ اسکین کرنے سے ڈیوائس سے تمام معلومات اسرائیل کے پاس چلی جائیں گی۔ غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے، دنیا طوفان کی زد میں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں شہریوں کو اسرائیل کی شدید بمباری کا سامنا ہے۔ ہزاروں لبنانی اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں، ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے، غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے۔ اب جنگ بندی کے معاہدے کو حتمی شکل دینے اور یغمالیوں کو گھر لانے کا وقت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لبنان اسرائیل تنازع کا سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ لبنان اسرائیل سرحد پر جنگ کسی کے حق میں نہیں۔ اسرائیلی قیدیوں کے لواحقین اور غزہ کے لوگ شدید مشکل میں ہیں۔ غزہ میں ہزاروں شہریوں کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ فلسطین کے مسئلے کا حل 2 ریاستی حل میں پوشیدہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اقوام متحدہ کو نااہل اور ناکام قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اسرائیل کو مظالم کے لیے جواب دہ ٹھہرانے میں اقوام متحدہ کی ناکامی ظاہر ہو گئی۔ ایک منصفانہ اور زیادہ مساوی عالمی نظام کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کے نظام میں اصلاح کی جانی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف 5 روزہ سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیراعظم آج نیو یارک میں مصروف ترین دن گزاریں گے۔ وہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے سربراہان کے لیے دیے گئے استقبالیے میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا، مگر خود 184 کے نام پہ 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے۔ یہ فلو کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے عدالت نے فیصلہ کیا کیا؟ 63A کا جب فیصلہ کیا جا رہا تھا، عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔ مجھے آئینی عدالت چاہیے جو بنا کر رہیں گے۔ آئینی عدالت ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی۔ جس ذمہ داری کے لیے جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ جج صاحبان نے خود کو آئین بنانے کے لیے طاقتور کیا ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جرنیل یا جج کے پاس حکومتی اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جج اور جنرل نے حکومتوں کو گھر بھیجا۔ جوڑ توڑ کی سیاست بھی ملک میں چلی۔ بلاول نے حکومت سندھ کو کے الیکٹرک سے جان چھڑانے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بجلی کمپنی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کے الیکٹرک کی جو مونوپلی ہے یہ تروانا ہے۔ سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو، اور پھر آپ فری مارکیٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک۔
بہت وزن ہے آپ کی بات پہ اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ وین یو آپ جو کہتے ہیں نا آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی توبہ جو میمز بنیں گے یہاں معاف. بلاول بھٹو کی سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کے دوران انگلش محاورے پر گڑبڑاہٹ. بلاول نے ایک سوال کا جواب اردو میں دیا جس پر ہال کہکہوں سے گونج اٹھا. بلاول نے کہا کہ وہ انگلش محاورے کی بات کر رہے ہیں, آپ کچھ اور نہ سمجھیں. بلاول خود بھی ہنس پڑے اور کہا کہ اب اس پر بہت میمز بنے گی. آرمی چیف کا وانا جنوبی وزیرستان کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال, انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے فرائض کی ادائیگی میں قربانیاں دینے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص کے پی کے پولیس کو ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مستقل مدد اور تکنیکی مدد بھی فراہم کرتی رہے گی. پنجاب الیکشن ٹریبیونل کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی. ٹریبیونل کی تعداد کا انحصار کیسز پر ہے. کیسز کو دیکھتے ہوئے ججز کی تعداد پر فیصلہ کریں گے. چیف جسٹس کے ریمارکس. مزید کہا کہ آئین کی کتاب موجود ہے لیکن کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا. میں ایک درخواست کر کے تھک گیا ہوں لیکن کسی نے زحمت نہیں کی. جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں آپس میں حل کریں. مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا ایک اور اجلاس بے نتیجہ ختم. الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس ممبر کے پی کے بغیر ہوا. لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ پر بریفنگ دی. مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز. مشاورت جاری رکھنے کے لیے پھر اجلاس بلا لیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 سپریم کورٹ میں چیلنج. ترمیمی آرڈیننس آئین سے متصادم. اس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے. سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی ہے کہ آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں ہی جاری ہو سکتا ہے. درخواست گزار کا موقف. سندھ ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ. آرڈیننس کی بنیاد پر جس آرڈیننس کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں, کوئی اختیار نہیں تھا صدر کے پاس کہ ایسا آرڈیننس پاس کرے جس کی کوئی ابھی فی الفور ضرورت نہیں تھی. اس کے تحت ایک عام کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس کے تحت آپ نے ایک سینئر جج کو ہٹا کے ججز کمیٹی میں آپ نے ایک جونیئر جج کو لے لیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس آرڈیننس کے تحت ایک سینئر جج کو ہٹایا. سینئر وکیل حامد خان کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اوپر عدالت بنانا چاہتے ہیں جو آئین کی روح کے خلاف ہے. وکلا ایسی آئینی ترمیم کو کبھی قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد نظام کو تباہ کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اٹیالہ جیل میں ملاقات. لاہور جلسہ اور 28 ستمبر کو راولپنڈی میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے مشاورت کی. ملکی سیاسی صورتحال, خیبر پختونخوا اور پارٹی معاملات پر بھی بات چیت ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کی مینار پاکستان جلسے کے لیے نئی درخواست. 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پر بانی پی ٹی آئی کی سالگرہ کی تقریب اور جلسے کی اجازت دی جائے. درخواست کا متن. پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے سینئر نائب صدر اکمل خان باری نے ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست جمع کرائی. آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ کل ہوگی. پوری امید ہے کہ آئی ایم ایف $7 ارب کے پروگرام کی منظوری دے دے گا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سی پیک سیمینار سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک فیز 1 انفراسٹرکچر کی تیاری پر مشتمل تھا. سی پیک فیز 2 معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد ہوگا.
ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا میری کی چیئرمین FBI سے ملاقات۔ FBI اعلامیے کے مطابق ملاقات میں کسٹمز اور سرحد پار تجارت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاشی سرگرمیوں میں مزید اضافے کے لیے دو طرفہ تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان کسٹمز سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل کرنے پر اتفاق ہوا۔ بجلی مہنگی ہونے کے باعث صنعتی شعبہ شدید متاثر، اکثر صنعتیں بند ہونے لگیں۔ پاور سیکٹر نے بھی درآمدی LNG لینے سے انکار کر دیا۔ وزیراعظم نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے حکام سے وضاحت طلب کر لی۔ 7000 میگا واٹ بجلی سولر پر منتقل ہو چکی، جس سے نیشنل گرڈ سے 10% بجلی کا استعمال کم ہو گیا۔ کمرشل اور صنعتی صارفین سوئی گیس کمپنیوں سے مہنگی LNG خریدنے پر مجبور ہیں۔ پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی صارفین کی دہلیز پر فروخت۔ پیٹرولیم ڈویژن نے وزیر اعظم آفس کی تجویز سنگین تحفظات کے ساتھ مسترد کر دی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی موبائل یونٹس کے ذریعے فروخت سے ٹیکس چوری اور پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ بڑھ جائے گی۔ پہلے ہی 25 سے 30% پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات شدید۔ پنجاب کی 13 جامعات میں وائس چانسلرز کی تقرری پر گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اختلافات بڑھ گئے۔ گورنر پنجاب نے وائس چانسلرز کی تقرری کی سفارشات مسترد کر دیں۔ وزیر اعلیٰ نے گورنر کی منظوری کے بغیر ہی 7 VCs کی تقرری کروا دی۔ 3 سال کی ایکسٹینشن آ رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر اس کو نہیں چاہتا، لیکن ملک کی ساکھ بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ANP کے صدر ایمل ولی خان نے کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آئینی عدالت کے حامی ہیں۔ سپریم کورٹ وہ کیسز اٹھاتی ہے جس پر ان کو میڈیا میں پذیرائی ملے، اس کو اب لگام دینا چاہیے۔ یہاں لوگ مر جاتے ہیں، بعد میں فیصلے آتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ دائر ہونا چاہیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اگر مگر کا کوئی آپشن باقی نہیں رہتا۔ اعلیٰ عدلیہ نے الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے۔ مزید کہا کہ جعلی حکومت کا PTI کے خاتمے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ جو قوم کا مجرم ہے ان سے پورا حساب لیا جائے گا۔ ضلع کرم ایک مرتبہ پھر بے امنی کی لپیٹ میں۔ گاؤں بوشہرہ اور احمد زئی میں قبائل کے درمیان 4 دن سے لڑائی جاری۔ اپر، لوور اور سینٹرل کرم کے 4 مقامات پر شدید لڑائی اور فائرنگ، ایک دوسرے پر بھاری اور خودکار اسلحے سے حملے۔ جھڑپوں میں اب تک 13 افراد جاں بحق، 25 سے زائد زخمی۔ آج ضلع میں سیز فائر کا قوی امکان۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے پارلیمانی وفد نے ضلع کرم کا دورہ کیا۔ دونوں اطراف کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ جب طے ہوا تھا کہ کوئی نیا مورچہ نہیں بنے گا، اس کے باوجود خلاف ورزی کی گئی۔ مرکزی جنرل سیکرٹری MWM سید ناصر عباس شیرازی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 20 دن کرم یکجہتی کمیٹی کے عمائدین نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، لیکن انہیں انتظامیہ نے دھمکا کر اٹھا دیا۔ 45 دن پورے ہو چکے ہیں، تو آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو عوام کو تحریک ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کا 29 سپتمبر کو ملک بھر میں مظاہروں اور دھرنوں کا اعلان۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں۔ IPPs کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ ہماری تحریک کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ مزید بولے 7 اکتوبر کے بعد حق دو تحریک مزاحمتی تحریک بن جائے گی۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں لیڈی پولیس کانسٹیبل جاں بحق۔ ہربنس پورہ کے زیر تعمیر پولیس اسٹیشن کے قریب 2 موٹر سائیکل سواروں نے لیڈی کانسٹیبل پر فائرنگ کی۔ لیڈی کانسٹیبل سمن بی بی ARF میں تعینات تھی۔
कराची को महफूज बनाने की जानिब पहला कदम सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और IG सिंध की सेफ सिटी मंसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। 7 पोल साइट्स ने काम शुरू कर दिया है। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। डाटा सेंटर के आलात नस्ब, वीडियो वॉल लगा दी गई। मंसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अमेरिका की स्विंग रियासतों एरिज़ोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमला हैरिस से बेहतर हो गई। इस्कात हमल के मामले की वजह से ट्रंप की पोजीशन पासा पलटने वाली रियासतों में बेहतर हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में दावा। ICC विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी। दुबई में पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम ने ICC अकेडमी ओवल 2 में प्रैक्टिस सेशन किया। शदीद गर्मी के दौरान 3 घंटे तक विमेन क्रिकेटर्स ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। टीम कल भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना मंजर आम पर आ गया। गाने में पॉप ग्रुप विश ने परफॉर्म किया है। वीडियो में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के तारीखी लम्हात को भी शामिल किया गया है।